کتاب آرا مصنف فہیم اعظمی باب ادب اور ہیومنزم جو ایک رجحان کی صورت میں ادب میں 14ویں صدی عیسوی میں داخل ہوا۔ اس کا موجد اطالیہ کا ادیب پیٹراک تھا اور رفتہ رفتہ یہ سارے یورپ میں پھیل گیا۔ پیٹراک لاطینی ادیب تھا اور لاطینی کلاسیکی تحریروں کے ذریعے اس نے اس رجحان کو پروان چڑھایا۔ شروع میں اس کا اطلاق درس و تدریس رہا، لیکن بہت جلد فکر و فلسفے کا حصہ بن گیا، یعنی کہ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور فطرت اس کے تابع ہے۔ فلسفے میں مین از دا میجر آف آل تھنگز کا کلیشے ہیومنزم کے بنیادی نقطہ نظر کا اظہاریہ بن گیا۔ بہت دنوں تک اس کا تعلق مذہب سے رہا۔ مغرب میں اس کا ناطہ انجیل مقدس کے مطالعے اور ارسطو کے خیالات سے جڑا رہا۔ نشاط ثانیہ کے دور میں جب سائنسی اور تکنیکی ترقی ہوئی اور انسانی محور ارتقاء کی مثالیں سامنے آنے لگیں، تو انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے عقیدے نے مذہب سے سائنس کی جانب رخ کیا، لیکن یہ اصول اپنی جگہ پر رہا کہ اشرف المخلوقات انسان ہے۔ جس حالت میں اس نے کائناتی صحرا و جنگل میں قدم رکھا اور اپنی راہیں بناتا رہا، کوئی دوسری مخلوق اس کا مقابلہ ہی نہ کر سکی۔ انسان کے قدم کہیں رکتے نظر نہیں آتے۔ 16ویں صدی عیسوی میں انگلستان کے سر توماس مور اور مشہور انشائیہ نگار مارٹن نے ہیومنزم کو اپنی تحریر کے ذریعے وسعت دی۔ 18ویں صدی میں ہیومنزم مذہب کے اثر سے نکلنے کی کوشش کرتا رہا، انسان کو خدا سے جدا کر کے ایک وحدت تصور کرنے کے عمل کا ہابس، لاک، فرائڈ کی تحریروں میں جاری رہا، بلکہ ایک وقت میں انتہا پسند الہات کو ہیومنزم کے مترادف گردانا جانے لگا۔ اس میں خدا کے وجود یا عدم وجود کا سوال کم تھا، انسان خود مختاری اور قدر کا سوال زیادہ تھا۔ 19ویں صدی میں ہیومنزم کے نظریات کے تحت زیادہ تر تحریروں میں ہیومن سبجیکٹ اور انسانی جوہر کی باتیں ملتی ہیں۔ اسی زمانے میں انسان صرف انسان کی حیثیت سے تمام اقدار و صفات در آئیں اور وہ ایک فعال خود کو مکتفی وحدت کے طور پر کائنات میں نمودار ہوا۔ 20ویں صدی عیسوی تک آتے آتے ہیومنزم کی جڑیں مضبوط ہو چکی تھیں، انسان کو مرکزی حیثیت حاصل ہو چکی تھی۔ امریکہ کے ہیومنسٹ ایسوسی ایشن نے اپنے موقف کو فروغ کے لیے دی ہیومنسٹ کا اجرا کیا اور 1933 میں پہلا ہیومنسٹ مینیفیسٹو شائع ہوا، جس کا پورا متن تو فی الحال ہمارے پاس نہیں، لیکن جس کے ابتدائی الفاظ اس طرح سے تھے: ہیومنزم از دا فیتھ ان سپریم ویلیو اینڈ دا سیلف ریسپیکٹیبلٹی آف ہیومن پرسنالٹی۔ ویسے امریکہ کا ہیومنزم فکری محض نہیں کہا جا سکتا، وہ ہیومنزم تھا جو اقلیت کے ساتھ الہات کی جانب مائل تھا۔ دوسرا ہیومنزم، جس کی بنیاد عیسائیت، یہودیت، اسلام، بدھ مت، ویدانیت کے فلسفے پر تھی، انسان نے خود کو مکتفی اشرف اور لیس الانسان والساء کے زیور سے آراستہ کر کے دیکھا، لیکن یہ تمام جوہر خدا کا عطیہ تھا۔ یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے، یہ پہلا ہیومنسٹ مینیفیسٹو 1933 میں معروض وجود میں آیا۔ پہلا سوویت رائٹرز کانفرنس 1934 سوویت یونین کانفرنس 1934 میں ہوئی اور ہند پاک میں ترقی کی پسند تحریک کی بنیاد سن 1936 میں پڑی۔ اس وقت ہیومنزم کے اصولوں پر کئی جانب سے فکری اور نظریاتی الغار ہو رہی تھی۔ مارکسی رائٹرز نے اس لیے اسے رد کیا کہ اس میں انقلابیت نہ تھی اور خالص انسان دوستی مقصد ذریعہ میں تمیز نہیں کر سکتی۔ ہیومنزم کے مطابق مساوات، رواداری، انسانی ارتقاء اور حقوق کے مقصد اور ذریعہ دونوں کو اخلاقی ہونا چاہیے۔ یہ بات مارکسی انقلابی نظریے کے خلاف تھی۔ دوسری مخالفت ان مذاہب کے دائیوں کی جانب سے ہوئی جن کے لیے انسان کا خود مختار وجود بغیر آسمانی کتابوں اور مذہبی اصولوں کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اللہ کا فعل ہی انسان کو وہ اہلیت و دیت کرتا ہے جس سے وہ اپنے درمیان ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ ان مذاہب کے دائیوں میں مختلف عقائد اور موقف کے لوگ تھے جو اللہ کے فضل و کرم کو صرف ہم اپنے عقیدے و مسلک کے لوگوں تک محدود رکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے کسی بھی قسم کے پلیورسٹک ہیومنزم کا تصور ان کے ہاں نہیں تھا، لیکن فلسفہ اور ادب میں ہیومنزم سب سے زیادہ شدید جملہ وجود فکری کی جانب سے ہوا۔ وجود فلسفے نے انسانی جوہر سے قطعی انکار کیا اور محض یہی نہیں، انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی نفی کی، بلکہ ایک انسان کو ایک مجبور، لاچار، سادہ، غم سہنے والا، بغیر کسی جوہر کا تصور کیا جو زمین میں پھینک دیا گیا، اپنا راستہ خود متعین کرے اور زندہ رہے۔ پھینکے تو حضرت آدم بھی گئے تھے،
مگر خدا اور توبہ دونوں ان کے ساتھ تھے۔ وجود فلسفہ میں نہ خدا آدمی کے ساتھ تھا اور نہ توبہ جیسی کوئی چیز۔ آدمی کا مقصد تکلیف اٹھانا اور زندہ رہنا تھا۔ اس ریاست کے فلسفے نے لٹریچر کو ضرورت وسعت دی، مگر انسان کو شکستہ اور بنانا بیکار کر کے کائنات میں کھڑا کر دیا۔ حالیہ دور میں ساختیاتی اور پس ساختیاتی کی فکر میں ہیومن سبجیکٹ انسانی فعالیات میں جیسے فاعل کی خود مختار حیثیت سے ہی انکار کیا جانے لگا۔ میں محض لسانی نظامتیہ اور گرامر کا موضوع قرار پایا۔ ساختیاتی مفکر جیکس لیکے کے مطابق بچہ سب سے پہلے اپنی پہچان اس وقت کرتا ہے جب وہ آئینہ دیکھتا ہے۔ اس سے پہلے اسے ہیومن سبجیکٹ ہونے کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ آئینہ دیکھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو ایک تصوراتی شخصیت سے زیادہ نہیں سمجھتا۔ اسے لاکا میرا اسٹیج کہا ہے۔ اس کے بعد لسانی سسٹم اور نشانیات کے ذریعے دنیا کو پہچانتا ہے اور اپنے کو بھی، لہٰذا وہ صرف ایک لسانی نظام کا یا گرامر کا سبجیکٹ ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہیومنزم کی انا اور اشرفیت یا جوہریت میں نہیں ہوتی۔ ہیومن سبجیکٹ کی نفی انسان کے ڈی ہیومنائز ہونے اور اس کے گرد یاسیت کی فضا نے ایسی تمام فکر اور تحریک کو متاثر کیا جو انسان کی بقا اور ارتقاء اور عظمت کے آئیڈیلزم میں مبتلا تھے۔ چنانچہ مارکسی فکر نے جو انسان کو پہلے روبوٹ بنانے کے بعد پھر اس کو ایک ایسی آئیڈیل کائنات کا خواب دکھا رہی تھی جس میں انسان کو اسٹیٹ کی ضرورت نہ تھی، اس کا سارا زور اس پر تھا کہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جس میں پیداوار اتنی بڑھ جائے کہ ہر شخص کو اپنی ضرورت کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے مل جائے، اس سالک قوت کا مکمل خاتمہ ہو جائے، ہر شخص اتنا کام کرے جتنی اس کی صلاحیت ہے اور اتنا لے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ ایسے وقت میں دی اسٹیٹ ول ویدر اوے انقلاب کے بعد جو سوویت روس پر ہر شخص کی توجہ مرکوز ہوئی اور بین الریاستی انقلاب کا خواب فی الحال التوا میں ڈال دیا گیا، تو زیادہ تر مارکسی ادیب بغیر اپنے انقلابی موقف میں تبدیلی کا اعلان کیے ہیومنزم کی طرف مائل ہوئے، کیونکہ اس فلسفے میں سب کچھ تھا جو اشتراکیت میں انسانی ارتقاء، اعتماد، رجاعیت، مساوات، ہیومن رائٹس وغیرہ تھے۔ صرف انقلاب لانے کا عمل ملتوی تھا، اس کے بجائے اس کا موقف کی میں اشتراکیت کی منزل کی جانب بڑھنے کے سارے امکانات پر توجہ مرکوز کر دی گئی۔ اس لیے دنیا کے بہت سے ادیب انقلاب کا موہوم لیبل لگا کر ہیومنزم کی تبلیغ کرنے لگے۔ اردو ادب میں ایسے ہیومنسٹ ادب کی مثالیں فیض احمد فاضل، جوش ملی آبادی، فراق گور پوری کی ہیں، اور ان کے بعد کئی نسلوں کی تحریریں مل سکتی ہیں۔ اردو ادب میں ہیومنزم ایک اور راستے میں سے داخل ہوا جو خالص مغربی فکر سے قدرے جدا تھا۔ اس کی بنیادیں ترکستان، مشرق وسطیٰ، ایران، پاکستان اور ہندوستان میں تھیں۔ یہ تھا صوفیزم کا فلسفہ، جس کی بنیاد خدا اور مذہب پر تھی، جس کے رہنما اصول لائکرافی الدین میں تھے۔ یہ مذہب کے شدید نقطہ نظر سے فرار بھی تھا اور اقلیت اور الحاد کا نعم البدل بھی۔ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہوں، محبت رواداری کا پیغام بھی تھا، اور لاکھوں دینکم والدین کا عملی مظاہرہ بھی۔ قطع نظر اس کے کہ محبت اور رواداری کے عظیم فلسفے میں کیا عملی تبدیلیاں آئیں اور یہ کس طرح اکثر مقامات پر مفاد پرستوں کا مرکز بن کر رہ گیا، ہم اس کے کچھ ایسے اصول نقل کرتے ہیں جو اسے ہیومنزم کے مترادف فکر بنا دیتے ہیں۔ کل نوع انسان کو ایک جسم واحد تصور کرتا ہے۔ اس اصول کے مطابق صوفی سارے انسانوں کو ان کی طبیعت و زبان و ثقافت و رنگ و نسل و مذہب و نظریوں کو اختلاف کے باوجود ایک انسانی سلوک کو حقوق کا مستحق سمجھتا ہے، اور ان کے اتحاد، امن اور ترقی کی راہ میں حائل ہونے والی کسی بھی بات کو بہتر نہیں تصور کرتا۔ ثقافت یا کلچر کا احترام صوفی صاحب دل ہوتا ہے۔ وہ دل و دماغ کی آبیاری کے ذریعے انسان کو مہذب اور شائستہ بناتا ہے۔ ہر وہ شغل و عمل جو عام لوگوں میں بے حسی مردگی یاست کو ختم کرتا ہو اور عمومی مفاد کے لیے کام کرنے پر ابھارتا ہو، محبت اور جفاکشی کے عزائم بخشتا ہو، صوفی کی نظر میں داخل اخلاق ہوتا ہے۔ صوفی بقائے باہمی کو ایگزسٹنس کا حامی ہو، مذہب، رنگ، نسل کے نظریات پر انسانوں کے درمیان کھڑی ہوئی نفرتوں کو دیواریں گرانے کے حق میں ہے۔ صوفی عقیدہ اور خیال کی آزادی کا حامی ہے، اسے وہ ہر انسان کا پیدائشی حق سمجھتا ہے۔ صوفی حق و صداقت پر کسی گروہ کی اجارہ تصور نہیں کرتا، وہ لاکونی نان الائنڈ ہے۔ صوفی کی نظر میں انسانی معاشرہ ارتقاء کے اس درجے پہ آ چکا ہے جس میں ملکی معاملات، معاشی نظام، نظم و ضبط اور عدل و انصاف کے جملہ ادارے سب جمہوری حکومتوں کے تابع ہونے چاہئیں۔ یہ چند اصول غلام مرتضیٰ سید کی سندھی تصنیف سے لیے گئے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ اختر رضوی نے کیا۔ اس کا اردو عنوان ہے جیسا میں نے دیکھا ہے۔ ان اصولوں کو دیکھ کر ہیومنزم کی اس فکر سے متعارف ہو کر ایسا لگتا ہے دنیا کے تمام ادیب، شاعر اور آرٹسٹ بھی انہی رہنما اصولوں کے پابند ہیں۔
ہمیں جس پیغام محبت کو عام کرنے کے لیے اکادمی ادیبات کے چیئرمین جناب فخر زمان نے ادیب و شاعروں اور دانشوروں سے کہا وہ انہی رہنما اصولوں میں موجود ہے۔ یہ بات بھی بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے۔ مخلص ادیب و شاعروں اور دانشوروں نے ہمیشہ محبت، رواداری، بردباری اور باہمی کا پیغام لوگوں کو دیا، وہ ہمیشہ دیتے رہیں گے۔ لیکن ہم جناب فخر زمان اور ان کے ذریعے جمہوری حکومت کے ابلیس وقت کی تمنا بھی یاد دلاتے ہیں، ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات، علامہ اقبال۔ لہٰذا فخر زمان صاحب آپ کی پرخلوص آواز پر لبیک کہتے ہیں اور پیغام محبت دیتے ہیں۔ خاطر محبت سے آپ نپٹیں مگر ذرا جلدی، فی الحال ان کے ہاتھوں قانون کے ہاتھ سے زیادہ لمبا ہوتے ہیں۔ مارچ 1995 کا اشاریہ۔